اسلامی سال کے اعتبار سے جمادی الاخرى کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو افضل البشر بعد الانبیاء سسر پیغمبر جانشین رسول خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا سانحہ اسلامی تاریخ کے اندر پیش آیا۔ اسی وساطت سے آج کی مجلس میں چند باتیں فضائل و مناقب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ خالق عالم ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو صحابہ جیسا ایمان، صحابہ جیسا کردار، صحابہ جیسا عقیدہ، دین اور اسلام کے متعلق صحابہ جیسی غیرت نصیب فرمائے۔ اصحاب پیغمبر کی جماعت میں سے خالق عالم نے سب سے افضلیت جس صحابی رسول کو عطا فرمائی، چودہ 100 سال کی امت کا اس بات پر اجماع ہے، اس صحابی رسول کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پیغمبر کے ہر صحابی کی صحابیت کی گواہی پیغمبر کے صحابہ میں سے ہر صحابی کی صحبت کی گواہی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے دی ہے۔ لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر وہ واحد صحابی ہیں جس صحابی رسول کی صحابیت کی گواہی خود خالق کائنات نے دی ہے۔ پھر قرآن کریم بعد میں اترا، قرآن و سنت کا مطالعہ کیا جائے، جس طرح میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، آپ کی تعریف و مدح، آپ کے اوصاف و خصوصیات، آپ کے کردار، آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کیا گیا، بالکل اسی طرح آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے یار، وفادار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دنیا میں آنے سے پہلے خالق عالم نے قرآن سے پہلے اترنے والی آسمانی کتب کے اندر آپ کا تذکرہ، آپ کے اوصاف و خصوصیات، آپ کا نام و نسب، آپ کا خاندان کو بیان کیا۔ سیرت حدیبیہ،
سیرت حلبیہ کے اندر روایت موجود ہے کہ ایک شخص ایک جگہ پر پہنچا جو مکے کا رہنے والا ہے، قریشی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہو چکے ہیں، صحابہ نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جس علاقے کے اندر پہنچا اس علاقے کے یہودی نسل لوگ رہتے ہیں۔ مسافر تھا تو اس کو اس سفر کے دوران کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں پر وہ بیٹھتا تو اس کو کھانا بھی میسر آتا، جہاں پر وہ ٹھہرتا تو اسے رات کا ٹھکانہ بھی مل جاتا۔ تو اس کو ایک عبادت خانہ، ایک گرجا گھر اور ایک کوٹڑی سی نظر آئی۔ سیرت حلبیہ کے اندر لکھا ہے وہ شخص اس جگہ پر گیا اور اس نے اپنی فرمائش، چاہت، خواہش اور تمنا ظاہر کی۔ مکے کا رہنے والا ہوں، فلاں بن فلاں میرا نام ہے، فلاں خاندان سے تعلق ہے، لمبا سفر ہے، آگے جانا ہے، رات کا وقت ہو چکا ہے، کھانے کی بھی ضرورت ہے، رات کے ٹھہرنے کی بھی ضرورت ہے۔ لگتا یوں ہے کہ یہاں پر کوئی اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے، اگر اجازت ہو تو میں یہاں پہ ٹھہر جاؤں۔ کہا کوئی بات نہیں، آپ یہاں پہ ٹھہرے، آپ کو کھانا بھی ملے گا، رات کی رہائش بھی ملے گی، جس خدمت کی ضرورت پیش آئے گی ہمارے خدمت آپ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ عام طور پر ہمارے ہاں جو نقشہ کھینچا جاتا ہے وہ یہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے وہ دور جاہلیت تھا، ہر طرف گناہوں کے اخبار تھے، ظلم و ستم کا دورہ تھا، ہر ایک کے دماغ کے اوپر جہالت کا پردہ پڑا ہوا تھا، کسی کو ماں بہن کی تمیز نہیں تھی، کسی انسان کے کسی کے دل میں قدر و قیمت نہیں تھی، بجا ہے بالکل اسی طرح تھا۔ لیکن علامہ ابن خلدون نے تاریخ ابن خلدون کے مقدمہ کے اندر ایک بات بڑی عجیب لکھی، فرمایا کہ اس دور کے کافر کے اندر بھی بعض ایسے اوصاف حمیدہ موجود تھے کہ اگر ان پر آج کا مسلمان عمل کر لے تو اللہ اور اس کے پیغمبر کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے فرمودات کے بل بوتے پر وہ سچا اور پکا جنتی ہوگا۔ پھر انہوں نے کئی اور اوصاف لکھے جن میں سے ایک وصف امانت داری کا تھا، ایک وصف وعدہ خلافی نہ کرنا، وعدے کو پورا کرنا۔ بہرحال یہ شخص یہودی کے گرجا گھر کے اندر موجود ہے، اس کو جان کی بھی امان دی گئی، اس کے مال کی بھی امان دی گئی، اس کو مہمان سمجھ کر انسانیت کے ناطے اس کی خدمت کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا۔ وہ شخص کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کی زبان سے نکلے ہوئے جملے پر اعتماد کر کے وہیں پہ ٹھہر گیا، وہیں پہ آرام کیا، کھانا کھایا، کھانے کے بعد لیٹنے لگا۔ اس نے کہا کہ بھائی تو مکہ سے آیا ہے، تو تھوڑا اندر والے کمرے میں میرے ساتھ آ۔ میں اس کے ساتھ گیا، اس نے چند ایک ایسی تصاویر اور نقشے
میرے سامنے پیش کیے جو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے خیالات کے بل بوتے پر اور اپنی ہی منظر کشی کو ایک چیز پر اتارا ہوا تھا، مختلف لوگوں کی صورتوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے بنایا ہوا تھا۔ کہا کہ میں تیرے سامنے کچھ نقشے رکھوں گا، تو نے ان نقشوں کو دیکھنا ہے کہ تو ان کو پہچانتا ہے نہیں پہچانتا، تو نے ان کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے کچھ نقشے تصاویر اور کچھ میرے سامنے اپنے تخیلات کا مظاہرہ کیا۔ میں نے کہا میں ان کو نہیں جانتا۔ کہا چل تجھے میں دوسرے دکھاتا ہوں۔ جب مجھے اس نے دوسرے نقوش دکھانے شروع کیے، پہلا نقشہ جو اس نے تخیلات پہ اپنے خود ہاتھوں سے بنایا تھا، اس میں سے مجھے ایک تصویر نظر آئی جو اس انداز میں بنی ہوئی تھی کہ ایک انسان ہے اور وہ سردار جیسا نظر آتا ہے، اور اس کے پاؤں کے ساتھ ایک اور تصویر ہے جو غلام جیسا نظر آتا ہے۔ اس نے کہا ان کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا تھوڑا غور کرو، میرے ہاتھوں کے اندر شاید صفائی نہ اتنی آئی ہو کہ پہلی نظر میں تو ان کو سنبھال لے، پہچان جائے۔ تھوڑا غور کر۔ یا رسول اللہ، میں نے تھوڑا غور کیا تو میرے سامنے حقیقت کھل گئی۔ میں نے کہا لگتا یوں ہے کہ تو نے یہ جو تصویر سردار کی بنائی، یہ ہمارے مکہ کے اندر مبعوث ہونے والے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصوراتی نقشے کو کھینچا ہے، اور یہ جو نیچے جو تو نے تصویر بنائی ہے، اس تصویر کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ یہ ان کا پہلا غلام وفادار صحابی سیدنا ابو بکر نظر آتے ہیں۔ کہا بالکل، میں نے جناب محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا، میں آج تک مکہ میں نہیں گیا، اور شاید میرے اندر اتنی ہمت، طاقت، قوت اور زندگی نہیں ہے کہ میں مکہ کی سرزمین تک پہنچ پاؤں، میں پیغمبر کا دیدار کر پاؤں، میں آپ کی صحبت میں بیٹھ پاؤں۔ لیکن میں نے تورات کو بھی پڑھا، میں نے زبور کو بھی پڑھا، میں نے انجیل کو بھی پڑھا۔ پھر مجھے جہاں جہاں سے یہ پتہ چلا کہ فلاں فلاں انسان کے پاس آسمانی کتب میں سے علوم موجود ہیں، میں نے سفر کی مشکلات کو برداشت کر کے میں نے وہاں تک سفر کیا ہے۔ میں نے آسمانی نزول کے جو آسمانی علم جس کے پاس بھی تھا اس سے سیکھا ہے، اپنی سینوں کے اندر محفوظ کیا۔ 90 سال علم کے حصول کے بعد میں نے ان نقشوں کو کھینچا ہے جن کو تو نہیں پہچانتا، اس لیے نہیں پہچانتا کہ تو نے ان کو دیکھا نہیں۔ یہ وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ سے لے کر سیدنا حضرت آدم تک انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ ان کے نقشے جس طرح آسمانی نزول علوم کے اندر میں نے پائے، اسی طرح ان کے نقش و نگار کو میں نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سنوارا ہے۔ وہ صحابی رسول جب بعد کے اندر اسلام لائے، حضور کی خدمت کے اندر تشریف لا کر یہ سارا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر پاس بیٹھے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کی بات سننے کے بعد فرمایا کہ بھائی تو نے بالکل سچ کہا ہے، وہ جو اس راہب نے تورات و انجیل کے جاننے والے نے نقشہ کھینچا تھا، اس نے بالکل آسمانی علوم کی بنا پر کھینچا تھا، اس کے اندر یہ بات آج نہیں، میرے اور ابو بکر کے دنیا میں آنے سے پہلے یہ موجود ہے کہ دنیا کے اندر ایک نبی آئے گا اور اس نبی کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور وہ سب سے آخری پیغمبر ہوں گے۔ ہر ایک کی نبوت کی حد ہوگی، لیکن اس نبی کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ اس کی نبوت قیامت تک، قیامت سے عالم برزخ میں، عالم برزخ سے عالم محشر میں تک چلے گی۔
ہر ایک نبی کا کلمہ پڑھیں گے، لیکن یہ نبی ایسا آئے گا جس کا کلمہ صرف نبی کی امت ہی نہیں ہر ایک نبی بھی پڑھے گا۔ یہ سارے علوم ان آسمانی نزول کے اندر پائے جاتے ہیں، اور انہی کو پڑھ کر، انہی کو سن کر، انہی کو سیکھ کر اس نے جہاں پر میری تصویر کو کھینچا، وہیں پر انہی علوم کے اندر اللہ نے ہر ایک نبی کی امت کو اور ہر ایک نبی کو یہ بھی بتایا ہے کہ اس نبی کا جو سب سے پہلا وفادار صحابی ہوگا، اسلام لانے والا ہوگا، سب سے پہلے مال خرچ کرنے والا ہوگا، سب سے پہلے پیغمبر کا دفاع کرنے والا ہوگا، سب سے پہلے نبی کے شہادت پر شہادت دینے والے پر قربانی دینی پڑے گی، اس کا نام ابو بکر ہوگا۔ اور پھر یہاں تک لکھا ہے علماء نے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یمن تشریف لے گئے، وہاں پر جب پہنچے ایک تجارتی سلسلے کے اندر، تو آپ کا یہ ہمیشہ سے خیال رہا تھا کہ میں جس علاقے میں جاؤں وہاں پر لوگوں سے پوچھتے اور لوگوں سے پوچھتے یہاں پر کوئی اللہ والا، اللہ کو ماننے والا، تعلیمات اسلامیہ، تعلیمات آسمانیہ کا پیروکار ہوتا، اس سے ملاقات کرتے۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میں تجارت کے لیے جب یمن پہنچا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کوئی بزرگ میں ان سے ملاقات کروں، فرمایا کہ ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے شیخ ازد یمنی، وہ اس وقت 100 سال کے اوپر ان کی عمر ہو چکی ہے، اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ اب ان کی جو آنکھیں ہیں، ان کے اوپر کی جو جلد ہے وہ آنکھوں کے اوپر جھک چکی ہے، وہ اگر کسی کو دیکھنا چاہے جلد کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے پھر کسی کو دیکھتے ہیں، وہ انتہائی اللہ والے ہیں۔ ہم نے جب دیکھا اللہ کی عبادت کے اندر لگے ہوئے، تورات و انجیل کے عالم میں حضرت ابوبکر نے پتہ پوچھا، علاقہ پوچھا، رستہ پوچھا، خدمت کے اندر پہنچے۔ جب پہنچے تو انہوں نے اپنا تعارف کروایا، مکہ سے آیا ہوں، تجارتی سفر کے ساتھ آیا ہوں، اس غرض سے آیا ہوں، مقصد یہ ہے، تو میں نے کہا آپ کا دیدار کر لوں، آپ کی زیارت کر لوں۔ فرمایا کہ اچھا تھوڑا قریب آ جاؤ۔ جب وہ قریب ہوئے کہا کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تو کون ہے، تیرا نام عبداللہ ہے، ابو قحافہ کا بیٹا ہے، ام الخیر تیرے گھر والی تیرے اماں کا نام ہے، تو قریش قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ کہا کہ آپ نے ابھی تک مجھے دیکھا نہیں، کہا کہ تیرے جسم کی خوشبو میری انتظار مجھے بتاتی ہے یقیناً تو وہی ہوگا، اگر تو وہی ہے تو پھر میں اپنی آنکھ کو کھولوں۔ کہا حضرت میں وہی ہوں۔ پھر آپ نے اپنی آنکھ کو کھولا، پردے کو اٹھایا، چہرے کی زیارت کی، کہا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے میری منت کو پورا کر دیا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ کہا میں نے تورات و انجیل کو پڑھا ہے، اس کے اندر میں نے 2 شخصیات کا تذکرہ پڑھا، ایک کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ پڑھا، اور پھر اسی تورات و انجیل و زبور کے اوراق کے اندر میں نے یہ بات بھی پڑھی، اس نبی کا جو وزیر ہوگا، اس نبی کا جو ساتھی ہوگا، اس نبی پر جو سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوگا، اس نبی پر جو سب سے پہلے مال کو خرچ کرنے والا ہوگا، اس انسان کا نام ابو بکر ہوگا۔ جس دن سے میں نے یہ بات پڑھی، میں اپنی عمر کو دیکھتا، صحت کو دیکھتا، طاقت کو دیکھتا، ہمت کو دیکھتا، دل مجھ سجاتا کہ میں تو مکہ بھی نہیں جا سکتا، مدینہ بھی نہیں جا سکتا، لے جانے والا بھی نہیں ہے، شاید پتہ نہیں حضور کب مبعوث ہوں گے، لیکن دل کے اندر ایک دعا اور ایک آہ نکلتی تھی، یا اللہ دونوں نہ صحیح، ان دونوں میں سے ایک کی زیارت کروا دے، یا محمد دکھا دے، یا محمد کا ساتھی ابو بکر دکھا دے۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے محمد تو نہ دکھایا لیکن محمد کا ساتھی ابو بکر دکھا دیا۔ پھر فرمایا تھوڑا قریب ہو جاؤ۔ جب وہ قریب ہوئے کہا کہ اپنے پیٹ سے تھوڑا سا کپڑا ہٹاؤ۔ جب میں نے تھوڑا سا کپڑا ہٹایا، بڑے غور کے ساتھ میرے پیٹ کی لکیروں کو دیکھا، پھر انہوں نے کہا واللہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا،
جس نے عیسیٰ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، جس نے آسمانوں زمین کو بلندیاں اور پستیاں بخشی، جس نے ساری کی ساری کائنات کو سجایا، بالکل میں نے یہ ساری کی ساری علامتیں از خود تورات و انجیل کے اندر اے ابو بکر تیرے بارے کے اندر پڑھی ہیں۔ میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ جب مکہ کے سارے لوگ اپنے تیرے پیغمبر کو چھوڑے جائیں گے، محمد ابن عبداللہ سے بغاوت کر لیں گے، ان کو تکلیفیں دیں گے، ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ڈھانا شروع کر دیں گے، خاندان والے، علاقے والے، قبیلے والے ان سے بائیکاٹ کر لیں گے، ان کی بیٹیوں کو طلاقیں دے دی جائیں گی، اور اس وقت جب محمد اکیلا رہ جائے گا، اس وقت اے ابو بکر میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، تجھے وصیت کرتا ہوں، اس وقت تو محمد کا ساتھ نہ چھوڑنا، جب تو دنیا کے اندر اس موقع پر اپنے ساتھی کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، میں از یمنی تورات و انجیل کا پڑھنے والا، تورات و انجیل کا عالم آج تجھے خوشخبری دیتا ہوں، قیامت کے دن یہ پیغمبر ساتھی تیرا یہ جنت کے اندر تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ یہ جناب سیدنا صدیق اکبر جن کی وفات اسی مہینے کی 22 تاریخ کو ہوئی، اور یہ سانیہ پیش آیا، جناب سیدنا صدیق اکبر کے فضائل و مناقب کو دیکھا جائے بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں۔ آپ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے کے اندر اگر قرآن و سنت کو دیکھا جائے، آپ کی امت میں سے صدیق اکیلا، پھر آپ کو صدیق صرف دنیا والوں نے نہیں کہا، اللہ نے بھی آپ کی صدیق اور صداقت کی گواہی دی، پیغمبر نے بھی آپ کی صداقت کی گواہی دی، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ نے بھی آپ کی صداقت کی گواہی دی۔ یہ انشاءاللہ عیدہ جمعہ پر عرض کریں گے۔ میں آخری بات عرض کرتا چلوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، میرے پیغمبر کا صحابی جب پیغمبر کی صحبت میں آ گئے، ایمان کی حالت میں آپ کا دیدار کر لیا، پھر قرآن کو اٹھائیے، آپ کے پیغمبر کے فرمان کو اٹھائیے، کسی بھی کتاب میں سے پیغمبر کا فرمان ہو یا اللہ کا قرآن ہو، یہی بتاتا ہے صحابی رسول جب صحابہ میں سے کوئی بھی صحابی رسول ایمان لا چکے، پیغمبر کی صحبت نصیب ہوئی یا پیغمبر کا دیدار کیا یا اس کا پیغمبر نے دیدار کیا، پھر اسی ایمان پر ان کی وفات ہوئی، ان کے اعمال پر، ان کے کردار پر، ان کے اوصاف پر، ان کی خصوصیات پر تیرا اور میرا کام نہیں ہے کہ ہم اس پر جرا کریں، یہ کام اللہ کا ہے یا اللہ کے رسول کا ہے، تیرے اور میرے ذمے بس یہی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، ہم نے ایمان لے کے آنا ہے، ایسا ایمان جیسا کہ ایمان لائے صحابہ۔ اگر ہمارا ایمان ویسا ہو گیا جیسا ایمان لائے تھے صحابہ، پھر اللہ فرماتے ہیں جو کچھ بھی ہوگا ہم تمہارے ایمان کو قبول کریں گے اور اسی ایمان پر تیرے لیے نجات کا سرٹیفکیٹ جاری کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سکتے پڑھ لو۔